امریکی کمپنی سائبر سیلز کی افتتاحی تقریب بروز بدھ کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس میں امریکی قونصل جنرل کراچی کورٹ ٹریول نے پاکستانی کمپنیوں کو کسی بھی قسم کی سائبر حملوں سے محفوظ رہنے اور اپنے ڈیٹا کو ہیکرز کے ذریعے کسی بھی قسم کے نقصان پہنچنے سے بچنے کے لیے امریکی کمپنیوں کی جانب سے ہر قسم کی معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی، جبکہ دیگر مقررین میں سابق گورنر اسٹیٹ بینک یاسین انور، عارف حبیب اور سراج الدین عزیز نے بھی سائبر سیکیورٹی کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا۔ سائبر سیلز کے سی ای او شیر علی بیگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی بہت سے بڑے ادارے سائبر حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں، جن میں کیل الیکٹرک، نیشنل بینک آف پاکستان اور حال ہی میں پاک سوزوکی موٹرز بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ Or some members of my team from the US here as well. So, look, I totally get it. Cybersecurity is probably not the most entertaining topic, right? It's not the most fun topic perhaps as well. It's not the most colorful topic. For all their clients to deal with cybersecurity issues was huge for us. But we didn't stop there. We're building a very quickly growing nexus of partnerships with companies like Palo Alto, IBM, etc. Because the more intel and threat intelligence we can collate, the better it is for our clients globally, because that's how we scale. پوری دنیا میں سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں لاکھوں اسامیاں موجود ہیں اور 2023 میں 35 لاکھ اسامیاں پر نہ ہو سکیں۔ تقریب میں شیر علی بیگ کی والدہ سینیٹر خوشبخت شجاعت اور والد سابق نگراں صوبائی وزیر تعلیم شجاعت علی بیگ نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں پاکستانی بینکوں کی اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی، جن میں سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر میاں انجم نثار، مجید عزیز، سابق چیئرمین پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن سعید اللہ والا، سابق چیئرمین پاکستان اسٹیٹ آئل سہیل وجاہت علی، اولمپئن حسن سردار اور اصلاح الدین بھی شامل ہیں۔ We're here because we're here at the launch of an American investment in Karachi. That's what the U.S. consulate supports, American investors in Pakistan who bring their skills and can help develop the potential of Pakistanis, particularly in the cybersecurity realm. So that's why we wanted to come here to support an American company that's investing in Pakistan. It's part of our effort to build out and expand the trade and business relationship between Pakistan and the United States. We think it's very important for women to be integrated into the workforce as much as possible. That's good for Pakistan's economy. It's obviously good for the women. We have a lot of programs that we ourselves undertake to support women in business and to support women entrepreneurs. And we talk with companies all the time about their efforts to include more women in their workforce. A company like Cyber Salus here is focused on developing the skills of women engineers in cybersecurity realm, which is great. میں سمجھتا ہوں سارے بینک بہت پیسہ اس میں لگا رہے ہیں تاکہ روبوٹ سسٹم ڈیولپ کر سکیں، تاکہ یہ ہیکنگ وغیرہ کو سٹاپ کر سکیں۔ اور یہ جو آج بڑی خوشائن بات یہ ہوئی کہ ایک امریکن کمپنی نے انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان میں ٹو سیٹ اپ اے سائبر سیکیورٹی کمپنی، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے، اور اس سے صرف فائدہ صرف بینکنگ سرکل کو نہیں ہوگا، ان کا پروگرام جو ہے وہ اویلیبل ہوگا سیکیورٹی پرپزز کے لیے بھی، تو انٹرنل سیکیورٹی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ صرف نام فائنینشیل ایسٹس کا نہیں ہے، سارے ڈیجیٹل ایسٹس کا جو منحیط ہوتے ہیں سارے ہی اکانومی پہ۔ تو دس پروگرام ول ہیلپ اینڈ دس کمپنی از کمنگ ٹو پاکستان از اے گریٹ اچیومنٹ۔ دیکھیے امریکہ میں اگر یہ ایک ایسی کمپنی کے ساتھ کام کریں جس کا نام جی ای ہے تو obviously اسی سے ان کا اسٹیچر بڑھ جاتا ہے، اور ان کو ریفرنسز جیسے وہ بتا رہے تھے کہ 100% ریفرنس ہے کلائنٹ کی آلریڈی، تو اس مارکیٹ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی یہ ترقی کر جائیں گے اور بہت سارے ان کے کلائنٹ ہو جائیں گے۔ کا پروگرام ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں اور کتنا اس کو لوکلائز کر سکتے ہیں۔ دراصل ایکچولی یہ جو ہے یہ ایک امریکن کمپنی ہے اور میں اس کا فاؤنڈر اور سی ای او ہوں، میرا نام شیر علی بیگ ہے، اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کیونکہ ہمارا اتنا وہاں پہ ایک بہت ہی بڑا گروتھ ہو رہا ہے وہاں پر کمپنی میں، دیر از اے لاٹ آف گروتھ ہیپننگ، اور ہماری کمپنی بہت تیزی سے ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے گروتھ کے ساتھ ساتھ، سو ہمیں دیکھنا تھا کہ فار گلوبل سپورٹ ہم کدھر جائیں۔ تو نارملی انڈیا از اے بگ
offshoring hub. South America is a big offshoring hub. Mexico is a big offshoring hub. लेकिन हमेशा से मेरा kind of ये dream था कि I can somehow किसी तरह मैं कुछ पाकिस्तान को वापस दे सकूं. So in the form of setting up our entire international offshore operations in Karachi, ये हमने इस तरह शुरुआत यहाँ पे की है. और पहले wave में about 30 to 14 just the last 2-3 months हमने employees add किए हैं जिनको हम training दे रहे हैं, certifications दे रहे हैं, grooming दे रहे हैं. We've got just a world class office so they can have a very good environment, a really good culture. और अब second phase में we are trying to make sure कि हम लोग women को इस चीज़ में ला सकें क्योंकि इसमें इतनी diversity है नहीं. Cyber security is a very specialized field और इसलिए हम लोग जो हैं उसके अंदर next phase में we are trying to bring in women who we can train. उनको ऐसी job timings की opportunity दी जाए, grooming दी जाए, training दी जाए, certifications दिए जाएं जिससे उनकी economic situation भी help हो सकती है and they can actually fulfill all their potential जो कि हम चाह रहे हैं. Oh yeah, competitive edge अगर आपको पूछना है तो एक जितनी हमारे कंपनी की जिस तरह आपने देखा जोल, आपको उनसे भी बात करनी चाहिए. जोल, डेरन, टायक जो यूएस की हमारी टीम यहाँ आई हुई है, उनकी जो डोमेन एक्सपर्टीज़ है that is you cannot compare that with anyone. Number one. Second thing is जो technology solutions that we have infrastructure wise वो भी इस वक्त मार्केट में यहाँ पर नहीं है. Number 3 जो हमारा पार्टनरशिप नेटवर्क यूएस, यूरोप और एशिया में है वो भी यहाँ कंपनीज़ के पास नहीं है. और लास्ट चीज़ ये है कि हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को यहाँ, ये कोई हेल्प डेस्क नहीं है. दिस इज़ वेरी स्पेशलाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग. इट्स ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग लेवल ट्रेनिंग जो कि हम दे रहे हैं जिससे लोग जो हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करें, इंटरनेशनल क्लाइंट्स की हेल्प करें. और फिर वो जो एक्सपोजर मिल रहा है उसमें सिर्फ हम टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं बल्कि मेंटरशिप अलाइनमेंट भी कर रहे हैं अपनी यूएस टीम की पाकिस्तान टीम के साथ. तो दे कैन मेंटर देम कि अगर ये कस्टमर है वहाँ पे उनकी ये इस इंडस्ट्री में ये चैलेंजेस हैं, उनके साथ मीटिंग्स किस तरह करनी है, बातचीत किस तरह करनी है, सॉल्यूशंस किस तरह करने. तो इट्स नॉट जस्ट अ बैक ऑफिस काम, इट्स अ वेरी मच अ फ्रंट एंड काम.